دیگر ججز شامل ہوئے تو پھر یہ آئینی بینچ نہیں کہلائے گا، فل کورٹ بن جائے گا۔ آپ ہمارے دائرہ اختیار کو ختم نہ کریں۔ کچھ وکلاء نے تو کہا کہ اس ترمیم کو ایک طرف رکھ دیں، اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر آئینی بینچ کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل بولے، ہم تو طریقہ کار بتا رہے ہیں، وفاق اس پر خاموش ہے۔ ابھی تک تو وفاق نے فل کورٹ یا حکم دینے پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ ادارے کی ساکھ کا انحصار 26ویں آئینی ترمیم پر نہیں۔ ڈیجیٹل اکانومی میں پیش رفت ہو رہی ہے، اگلے سال جولائی تک تمام سرکاری پیمنٹس ڈیجیٹلائز کی جائیں گی۔ وزیر اعظم خود کیش لیس اکانومی کے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ 24 مشترکہ منصوبوں پر دستخط ہوئے، سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی زیر غور ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکی ٹیرف دیگر علاقائی ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ فریم ورک معاہدے کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بھی روابط بڑھا رہا ہے۔ خصوصی اقتصادی زونز کے ذریعے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے گا۔ چینی کمپنیز کی جانب سے ویکسین کی پیداوار پاکستان میں شروع کرانے کے خواہاں ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن چکا۔ سیلاب سے زرعی شعبہ متاثر ہوا، چاول اور کپاس کی فصلوں کو بے انتہا نقصان ہوا۔ بس اب پاکستان سے کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر نریندر مودی کو شٹ اپ کال۔ پاکستان کے خلاف جارحانہ رویے سے روک دیا، میں انہیں جنگ سے باز رکھنے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک بھارت جنگ سب سے بڑی جنگ تھی، دونوں ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، 7 طیارے گرائے گئے، میں نے ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تو انہوں نے 24 گھنٹے میں جنگ روک دی، لڑائی رکوا کر سب کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے بالخصوص غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ 26 نومبر کو احتجاج کا کیس، علیمہ خان کے تیسری مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری، 1 لاکھ مالیت کا مچلکہ اور 85 لاکھ کا شورٹی بانڈ ضبط کر لیا گیا۔ 10 لاکھ کے نئے مچلکے داخل کرانے کا حکم، ضامن کو جمعے تک جواب داخل کرانے کے لیے شو کاز نوٹس جاری۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے پیش نہ کرنے پر ایس پی اور ڈی ایس پی کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری، جمعے کو ذاتی حیثیت میں طلب، ریمارکس دیے، آپ نے بوگس اور من گھڑت رپورٹ جمع کرائی۔ علیمہ خان روپوش ہیں، وہ کل اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ، 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار، 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب۔ حکام کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بریفنگ، تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیبس قائم کرنے کا فیصلہ۔ تاریخ میں پہلی بار ایم ڈی کیٹ کا بہترین امتحان ہونے جا رہا ہے، اگر کوئی بھی پرچہ آؤٹ ہوا تو صوبہ ذمہ دار ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی وارننگ، کہا ایم ڈی کیٹ کے امتحانات ہر سال اس پر سوالات اٹھتے ہیں، پہلی بار 6,000 سوالات کا بینک بنایا، ہر صوبے کو 3 سوال نامے دیے، وہ ان کی مرضی ہے کہ کون سا دیتے ہیں۔ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ، چھانگا مانگا سیاست ہے اور سسٹم کے ساتھ مذاق ہے، حکومت نے 1 ماہ میں مطالبات نہ مانے تو عوام کو مایوس نہیں کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان۔ حسن مرتضیٰ بولے، حکومت نے پاسکو کو ختم کر دیا، اب بتایا جائے کہ کاشتکاروں سے گندم کس طریقہ کار کے تحت خریدی جائے گی، کاشتکار کے پاس تو گندم ہے ہی نہیں، ساری گندم مڈل مین کے پاس ہے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ سیلاب متاثرین کو فوری طور پر ریلیف کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، پنجاب حکومت کو فی ایکڑ خرچہ اور امداد کا موازنہ کرنا ہوگا۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वज़ीर आला बलूचिस्तान लेने को तैयार, कहा सूबा दहशत गर्दी से मुतासर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान को दी जाएं ताकि दहशत गर्दी का मौसर मुकाबला किया जा सके। नौशकी में मशरकी बाईपास के इलाके में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। फोर्सेस की कार्रवाई, मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। पतंगबाजी का शौक एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। बहरा अरब में सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स का एक्शन, 272 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज़ भी शामिल था। मुश्तरका कोशिशें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाती हैं, अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। गज़ा मुआहदे के अगले मरहले के लिए तैयारियां तेज़, इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी। गज़ा अमन प्लान में तवक्को से बढ़कर पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस पर उम्मीद। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। 13 लाशों की तलाश जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शुहदा की लाशें मिल गईं। शुहदा की तादाद 68,229 हो गई। पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन, पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस के बाद अफ्रीकी लेट ऑर्डर का रेस्क्यू ऑपरेशन। 235 पर 8 विकेटें गिरने के बाद मैथ्यू सैमी और महाराज की कीमती पार्टनरशिप ब्रेक। स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू मैच की इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए। बुरी परफॉर्मेंस बुरा अंजाम, 6 मैच खेलकर भी पहली जीत ना मिली। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासर मैच में 150 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल खेलने के बराए नाम इम्कानात भी खत्म। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। वियना ओपन टेनिस में कैमरॉन नोरी ने आंद्रे रोबालियो को हरा दिया। बरतानवी खिलाड़ी ने 6-2, 6-7 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। आंद्रे ज़ेवरेव ने ब्रिटिश प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। स्विस इंडोर टेनिस में बेन शेल्टन ने पोलिश हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में जगह पाई। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में PSG का पावर शो, फ्रेंच क्लब ने लेवरकुज़न को 7-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से कामयाबी, लोपेज की हैट्रिक। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दी थी।